السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الاخلاص جو ہے یہ لفظی ترجمے کے ساتھ سیکھتے ہیں۔ تو سورۃ الاخلاص کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ کیوں نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ جو تھے، یعنی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، تو اس وقت جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نسب بیان کریں، یعنی پچھلی لڑی بیان کریں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ تو دیکھتے ہیں کیا فرمایا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، جب بھی آپ نے ترجمہ سیکھنا ہے یا پڑھنا ہے تو آپ نے ترجمے والا قرآن مجید نہیں لینا، بالکل سادہ لینا ہے۔ تو اس سے آپ کو ترجمے کی سمجھ زیادہ آئے گی اور جلدی یاد بھی ہوگا۔ تو دیکھیں، سورۃ الاخلاص مکیہ، سورۃ اخلاص مکہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ہوا، شان یہ ہے، اللہ احد ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہیں جنم دیا اس نے کسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ لم نہیں، یلد جنم دیا اس نے۔ ولم یولد، اور نہیں، اور لم نہیں، یولد وہ جنم دیا گیا، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا۔ ولم، اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، یعنی وہ ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اس کا، کفواً برابری کرنے والا، احدن کوئی ایک۔ ولم یکن لہو کفواً احد، اور نہیں ہے اس کا کوئی ایک برابری کرنے والا۔ تو سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ پچھلی جو 2 صورتیں پڑھی ہیں اس میں بھی ہم نے ہوا ضمیر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا ہے۔ ان صورتوں کے اندر ہوا ضمیر مستتر تھی، یعنی چھپی ہوئی آئی تھی، اور میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ مستتر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ حاسدہ کے اندر بھی ہوا ضمیر تھی اور فلقہ کے اندر بھی ہوا ضمیر مستتر تھی۔ تو اب اس صورت میں یہ ہوا ضمیر واضح آئی ہے، تو اسی ویڈیو میں ہم ہوا ضمیر کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آگے جو صورتوں میں آئے تو ہمیں اس کی سمجھ ہو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ضمائر ہے، اس کو منفصل کہتے ہیں کیونکہ یہ الگ سے ہے۔ منفصل کا مطلب ہوتا ہے الگ۔ تو اس کے کل 14 صیغے ہیں۔ صیغے کا مطلب ہوتا ہے لفظ، یعنی اس کے کل 14 لفظ ہیں۔ تو لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، مثال کے طور پہ کھائی میں نے کھجور اور پھینکی میں نے گٹھلی۔ تو یہ جو ضمائر ہیں یہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ آنے والی ہیں ضمیر۔ تو اگر یہاں پہ ہم اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے تو ہمیں آسانی ہو جائے گی، بعد میں جب بھی یہ آئے گی ہمیں پتہ چل جائے گا یہ وہ والی ضمیر ہے، یعنی یہ اسم ضمیر ہے۔ تو دیکھیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد۔ یہ جو 3 صیغے تھے یہ مذکر غائب کے صیغے تھے، یعنی جو مرد حاضر نہ ہو، غائب ہو، دور ہو، اس کے لیے تھے۔ ہوا، ہما، ہم۔ آگے ہیا، ہما، ہن۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہن وہ سب عورتیں۔ یہ مؤنث غائب کے صیغے ہیں۔ یہ دیکھیں، مؤنث غائب کے 3 صیغے ہیں، ہیا، ہما، ہن۔ آگے یہ 6 ہو گئے ہیں غائب کے صیغے۔
आगे 6 सिगे हैं हाजिर के जो मौजूद हो। अंता तू एक मर्द, अंतुमा तुम 2 मर्द, अंतुम तुम सब मर्द, ये मुज़क्कर हाजिर के सिगे हैं। आगे अंती तू एक औरत, अंतुमा तुम 2 औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, ये मुअन्नस हाजिर के सिगे हैं। आगे आना नहनु, आना मुतकल्लिम का होगा और नहनु भी मुतकल्लिम का होगा सीगा। आना जो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है और नहनु जो है ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है। तो देखिए आना, मैं एक मर्द या मैं एक औरत, यानी जो बात करने वाला है। मुतकल्लिम का मतलब होता है, ये वाहिद मुतकल्लिम का है। मुतकल्लिम का मतलब होता है जो बात कर रहा होता है, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। वाहिद मुतकल्लिम यानी जो एक बात कर रहा हो उसके लिए अना इस्तेमाल होगा, और जो 2 या 2 से ज़्यादा लोग बात कर रहे होंगे उनके लिए नहनु, हम सब मर्द, नहनु हम सब मर्द या हम सब औरतें। ये जो है नहनु ये तस्निया कहते हैं 2 को, तस्निया व जमा। तस्निया के लिए भी नहनु इस्तेमाल होगा और जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा। मुतकल्लिम बात करने वाला जो होगा, मुज़क्कर व मुअन्नस, मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए भी। तो इसको मैं रिपीट करती हूँ, आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, आना नहनु। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, तो मुश्किल नहीं है, बहुत जल्द आपको याद हो जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर आते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।